حرم کے سائے میں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کا مشترکہ دفاعی معاہدہ، ایک ملک پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان کے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط۔ تینوں ممالک کے سربراہان کا خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ تینوں ممالک کے رہنماؤں نے تاریخی معاہدے کے بعد اکٹھے نماز جمعہ ادا کی۔ خطے کے امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ حرم کے سائے میں طے پایا۔ معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن کی ڈھال ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاہدے کا خیر مقدم، کہا محمد بن سلمان اور طیب اردوان کے ساتھ معاہدے پر دستخط کرنا اعزاز ہے۔ تین برادر اسلامی ممالک امن و سلامتی کے مشترکہ عزم پر متحد ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں، خطے کے ممالک علاقائی امن اور استحکام کے لیے معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مکہ معاہدہ ترکی اور پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون میں اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ OIC کے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے دفاعی معاہدوں کا خیر مقدم سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم کہتے ہیں کہ مکہ معاہدہ خطے کے امن و استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ صدر زرداری کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، کہا اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ وفاقی وزراء دولت تارڑ اور طارق فضل چودھری نے دفاعی معاہدہ تاریخی سنگ میل قرار دیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی امن کی بات ہوتی ہے وہاں پاکستان کا نام ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مکہ مکرمہ میں مسلم طاقتوں کا اتحاد پوری امت کے لیے خوشخبری قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان، سعودیہ، ترکیہ کا دفاعی تعاون عالمی امن کی ضمانت ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک کلمہ، ایک قبلہ، ایک پہچان۔ ترکیہ، سعودی اور پاکستان اخوت، ایمان اور مشترکہ دفاعی عزم کے مضبوط رشتے میں متحد۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے موقع پر خصوصی نغمہ جاری۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں تینوں ملکوں کی دوستی کے رنگ نمایاں۔ ریاض کے کنگڈم ٹاور پر سعودی عرب کے ساتھ ترکی اور پاکستانی پرچم روشن۔ ریاض میں خوشی کا سما، سڑکیں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے پرچموں سے سج گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کی۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے موقع پر زیارت خاص کی سعادت حاصل کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ مسلم ممالک بیرونی دشمن قوتوں کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مسلم ممالک متحد ہوں تو ہر بیرونی عناصر کے درپیش چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا خطے میں امن لوٹتے ہی خلیج فارس ممالک سے سیکورٹی بات چیت کی جائے گی۔ مسلط کردہ جنگ میں صرف چند حملے براہ راست خلیجی ریاستوں سے کیے گئے تھے، زیادہ تر حملے امریکہ نے کیے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فورسز کی کارروائیاں، فتنہ اور خوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک، 12 گرفتار۔ پاک فوج کا ایک اور بہادر جوان مادر وطن پر قربان۔ ہنگو میں دہشت گردوں نے مسجد میں پناہ لے لی۔ کیپٹن حمزہ جوانوں کے ہمراہ بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے۔ 27 سالہ کیپٹن حمزہ اکرم کا تعلق ضلع داروال سے تھا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید حمزہ اکرم کو خراج عقیدت۔ بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ اور ہندوستان کے 3 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے، 2 لاشیں برآمد۔ شوکت پاما سمیت 4 دہشت گرد گرفتار، 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن میں 68 مربع کلومیٹر علاقہ کلیئر کروا لیا۔ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر کے فتنہ اور ہندوستان کے جھنڈے ہٹا دیے گئے۔ فاتح لطفی پور میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 68واں یوم شہادت بورے والا میں مزار پر دعائیہ تقریب۔ میجر جنرل نعمان منظور نے شہید کی قبر پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاک چوبند دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا میجر طفیل محمد شہید نے شدید زخمی حالت میں بھی پیش قدمی نہ روکی اور دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ جنرل ڈین کین کا صدر ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ جنرل کین کو ایران جنگ بڑھانے کے فوجی آپشنز کا نتیجہ الٹا نکلنے کا خدشہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنرل کین کے نزدیک تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔
जंग के बजाय मुज़ाकरात से हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। ईरान अपने असूली मौक़िफ़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। सदर मसूद पेज़ेशकियान का अपनी सदारत मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। कहा, इसराइल चाहता है जंग का सिलसिला जारी रहे। ईरान मुज़ाकरात के जरिए जंग बंदी करवाने में कामयाब रहा। मुज़ाकरात के जरिए बाज़ पाबंदियों में भी नरमी करवाई। हमारा किसी दूसरे मुल्क पर हमला करने, इसकी सरजमीन पर कब्जा करने या अपनी सरहदें फैलाने का कोई इरादा नहीं। ट्रंप के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अमेरिका ईरान का अज़र रसूख तस्लीम करे या फिर जंग को मजीद वुसअत दे। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान पर फिजाई और बहरी हमलों के बावजूद ट्रंप अपने किसी बड़े मकसद में कामयाब नहीं हो सका। जंग के बाद ईरान मजीद मजबूत होकर उभर हो सकता है। इंतखाबात से पहले कोई अलामती फतह हासिल करने के लिए अमेरिका जमीनी जंग का रास्ता इख्तियार न कर ले। ओमान ने अपने हरमस के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक मुजवजा फ्रेमवर्क पर बड़ी हद तक इत्तफाक हो गया। हतमी मंजूरी आला सतह पर होना बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि हतमी मुसविदा जल्द जारी किया जाएगा। मुजवजा मंसूबे के तहत इब्तिदाई तौर पर ईरानी और ओमानी बहरी रास्ते इस्तेमाल होंगे। बाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक मरकजी रास्ते पर मुंतकिल की जाएगी। ईरान और ओमान आपदाए हुर्मुज़ पर मुआहदे के करीब पहुंच गए। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। ईरानी मुज़ाकरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदा हुआ तो ईरान के साथ मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर देगा। अमरीकी इक़दामात ईरान के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत होंगे। इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। उनके अपनों ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ने फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बाग में जलसा आम से खिताब में कहा, नून लीग की गलत फहमी है, वो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है, उनको लग पता जाएगा। इस्लामाबाद वाले नहीं मानते कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए गए। हम अपनी छीनी हुई सीटें वापस लेंगे। सिस्टम गिर चुका है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर में कोई और हुकूमत बनाना चाहता है, आप किसी और